حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں اسی مظلومہ کی شہادت کی رات ہے۔ بابا کی شہادت کے بعد اسے کبھی نیند نہیں آئی، لیکن آج کی رات وہ سو گئی۔ ریت کے بستر پر سکینہ کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا۔ عزاداروں، اب آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے لگاؤ ہو، محبت ہو، تو وہ اگر اسے خواب میں دیکھتا ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ سکینہ نے جیسے باپ کو خواب میں دیکھا، دوڑ کے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا، بابا اب سکینہ تمہیں جانے نہیں دے گی بابا، اے بابا اگر جاؤ گے تو سکینہ تمہارے ساتھ چلے گی۔ ارے اتنا کہنا تھا کہ حسین نے عالم خواب میں سکینہ کو گلے لگا کے کہا، اے سکینہ اب تمہیں اکیلے بابا نہیں چھوڑے گا، اے سکینہ تمہیں بابا لینے آیا ہے۔ سکینہ کی خوشی میں آنکھ کھل گئی۔ اب جو بچی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ وہی اندھیرا قید خانہ، وہی ریت کا بستر، بابا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو حضرت سکینہ کبھی ادھر دوڑی بابا، کبھی ادھر دوڑی بابا۔ سکینہ کیا ہو گیا تو نہیں جائے؟ بچی کہتی ہے، اے بابا تمہارے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، اے بابا تمہارے جانے کے بعد میرے گوشواروں کو اتار لیا گیا۔ جزاک اللہ، روتے رہیے، پرسہ دیتے رہیے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بھیا خواب میں آئے تھے۔ سکینہ کو سینے سے لگا کر زینب نے کربلا کا رخ کیا، بھیا تم تو آن کے چلے گئے، سکینہ کو دلاسا کیسے دیں؟ اللہ اللہ، بچی اس طرح در ہوئی کہ طاہر دمشقی کی گود میں یزید کا سر تھا۔ اس نے کہا آج کون سا ایسا ظلم کیا گیا ہے کہ اس طرح سیدانیاں رو رہی ہیں۔ جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سکینہ نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے۔ اے عزاداروں، اے حسین پر رونے والوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو باپ کے استعمال کے سامان کو چھپا دیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی نظر پڑ جائے تو بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے باپ کی یاد آ جائے، باپ کی چیزوں کو دیکھ کے باپ کو نہ یاد کرنے لگے۔ ارے سامان تسکین میں، قید شام میں کٹا ہوا سر حسین، جزاک اللہ، کٹا ہوا سر حسین بھیج دیا گیا۔ کٹے ہوئے سر کو جلے ہوئے کرتے میں رکھا، منہ پہ منہ رکھ کے وہی سب کہنے لگی جو خواب میں کہا تھا۔ اے بابا تمہاری رگے گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا جب سے گئے ہو سکینہ کو نیند نہیں آئی، اے بابا سکینہ تماچے کھا رہی ہے، اے بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے۔ سکینہ رو رو کے اپنے بابا سے شکایتیں کر رہی ہیں۔ اے عزاداروں، روتے روتے سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ زینب یہ سمجھی کہ شاید بچی کو ایک عرصے کے بعد بابا کا سر ملا، بچی کو نیند آ گئی۔ اب زینب آگے بڑھی، سکینہ سر حسین مجھے دے دو۔ ارے میں نے بھی ایک عرصے سے بھیا کا دیدار نہیں کیا ہے۔ بچی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو زینب نے گھبرا کے کہا سجاد جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ اے سجاد، جب کبھی میں نے سکینہ کو آواز دی، سکینہ نے جواب دیا، لیکن اے سجاد آج کیا ہو گیا کہ سکینہ میری آواز پر جواب نہیں دے رہی ہے۔ امام چار روم ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے، سکینہ کو پکارا، جب کوئی جواب نہ ملا، اور ایک مرتبہ نفس پہ ہاتھ رکھا، چیخے گا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھوپھی اماں سکینہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اب عزاداروں ذرا تصور سے سوچئے کہ ایک 4 سال کی بچی کی میت پڑی ہے، سینے پر بابا کا سر ہے، اور ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے باپ کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سیدانیاں حبکا کر رہی ہیں۔ آج قید شام سے سیدانیوں کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ شام کی عورتوں نے قصر یزیدی کو گھیر لیا، اور قصر یزیدی کو گھیر کر شام کی عورتیں کہتی ہیں، اے یزید، آج تو نے کون سی مصیبت ڈھائی ہے کہ اتنی بے چینی سے قیدی رو رہے ہیں؟ یزید گھبرا گیا، کہتا ہے کوئی مصیبت نہیں ڈھائی ہے، کوئی قید شام میں مر گیا ہے۔ ارے اتنا سننا تھا۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں، یزید کہیں وہ بچی تو نہیں مر گئی جو جلا ہوا کرتا پھیلا کے کہہ رہی تھی بابا امتحان محبت ہے۔ یزید گئی، بس کہیں وہ بچی تو نہیں مر گئی۔ یزید ڈر گیا، کہتا ہے کہ نہیں، کبھی حضرت زینب کا نام لیتا ہے، کبھی حضرت ام کلثوم کا نام لیتا ہے، کبھی کسی بی بی کا نام لیتا ہے۔ تو آنے والی عورتوں نے کہا، یزید اگر وہ بچی مر گئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ عورتیں واپس چلی گئیں۔ جب عورتیں واپس چلی گئیں، یزید زندان شام میں آیا، آگے آواز دی، سجاد تم کریم ابن کریم ہو، اپنی بہن کا جنازہ قید خانے سے باہر نہ اٹھانا، اسی قید خانے میں دفن کر دو۔ میں کہوں گا یزید جہاں دل چاہے دفن کرا لے۔ ارے کاش کو عباس ہوتا، عباس ہوتے تو بتاتے کہ سکینہ کہاں دفن ہوگی، سکینہ کہاں دفن ہوگی۔ اے عزاداروں، بچی کو قید شام میں دفنا دیا گیا۔ اللہ اللہ، جب جنازے کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کا لباس اتارا جاتا ہے، لیکن سکینہ کا لباس اتر نہیں سکا، اس لیے کہ جو زخم لگے تھے ان زخموں میں لباس چپک گیا تھا۔ امام نے اسی لباس میں سکینہ کو دفنا دیا۔ ارے سکینہ کی آہیں انقلاب لے آئیں، پیغام رہائی ملا۔ لٹی ہوئی چادریں جب زینب کو ملی، زینب نے ایک ایک چادر ایک ایک بی بی کو دے دی۔ ارے ایک ننھی سی چادر جس کا کوئی وارث نہیں، زینب چادر لے کے بڑھی، قبر سکینہ پر آئی۔ اے سکینہ چلو مدینے سکینہ، اے سکینہ چادر لے لو۔ قبر سے آواز آئی ہوگی، پھوپھی اماں خدا حافظ۔ ارے اگر کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا سکینہ قید شام میں رہ گئی۔